بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا و نبینا بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحری کھانے کی فضیلت و اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جاوے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف نے اخیر کے چھٹے حصے کو بتایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلا اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحری کا وقت ہے، اور اس میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحری کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے، نماز کی جماعت ہو اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر رات کے اٹھنے میں مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایت میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزے داروں کو اس ہم خرما و ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط اور تفریط ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادت میں کمزوری محسوس ہو اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ یہ ہوتا ہے نا، کھانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، سحری میں بھی اور افطاری میں بھی کھٹی ڈکاریں آتی ہے پورا دن۔ خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہی ہو یا ایک گھٹ پانی، نت مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہیں۔ اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کہ وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہم لوگ حتی الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہیں۔ نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دلبستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی مدافعات۔ اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جاوے تو اس کی اعانت، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سحری تو کھانی چاہیے۔ ہاں، یہ آگے اشارہ کیا حضرت شیخ نے کہ عشاء کے بعد جو کھانے کا معمول ہے اس کی وجہ سے سحری میں گڑبڑ ہوتی ہے، تو سحری میں تھوڑی باقی رکھے جگہ۔ چائے ناشتہ تو عموماً شہری میں ہوتا ہی ہوتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں، تو کھانا اگر عشاء کی نماز کے بعد مضبوط کھایا جاوے تو پھر آدمی سحری میں کھا نہیں سکے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی کمی کر لے۔ ویسے ہی رمضان کا مہینہ کھانے کی کمی کا ہے، ہم لوگوں نے اس کو الٹا بنا دیا، کھانے کی زیادتی کا۔ ہر جگہ پر کھانے کے چرچے ہیں نا، صبح سے شام۔ عورتیں بھی اس کی پابند ہیں، آج کیا بنے گا، کل کیا بنے گا۔ عورتیں بیچاری پریشان ہیں، اخیر وقت تک افطاری کا وقت ہو جاتے ہے، وہاں تک اس کو کچن سے فرصت نہیں، اس کو کہنا پڑتا ہے کہ ٹائم تھا تو میلو تھارو آؤ، ہے نا۔ یہ ہر گھر کا ماحول بنا ہوا ہے۔ حالانکہ روزے اور رمضان کا تو اصول یہ تھا کہ کھانے کے اندر کمی آنی چاہیے، تاکہ پورا 11 مہینے تک ہم نے جو نفسانی خواہشات پر عمل کیا ہے اس کے اندر توڑ ہو جاتا، لیکن معاملہ الٹا ہو رہا ہے۔
حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک صاحب کے پاس گیا، جب انہوں نے اپنے اونٹ میرے سامنے کیے تو میں نے دیکھا کہ ان میں 1 سال کی اونٹنی واجب ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ 1 سالہ اونٹنی دے دو۔ وہ کہنے لگے 1 سالہ اونٹنی کس کام آئے گی؟ نہ تو سواری کا کام دے سکتی ہے نہ دودھ کا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے ایک نہایت عمدہ بہت موٹی تازی بڑی اونٹنی نکالی اور کہا یہ لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں تو اس کو قبول نہیں کر سکتا، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سفری میں تشریف فرما ہیں اور تمہارے قریبی آج منزل ہیں، اگر تمہارا دل چاہے تو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کر دو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی تو میں لے لوں گا۔ وہ صاحب اس اونٹنی کو لے کر میرے ساتھ چل دیے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قاصد میرے پاس آئے تھے کہ میری زکوٰۃ لے، اور خدا کی قسم یہ سعادت مجھے اب سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے کبھی مجھ سے مال طلب کیا ہوں۔ میں نے آپ کے قاصد کے سامنے اپنے اونٹ کر دیے، انہوں نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ان میں 1 سالہ اونٹنی واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 سالہ اونٹنی نہ تو دودھ کا کام دے سکتی ہے نہ سواری کا، اس لیے میں نے ایک بہتر سی اونٹنی ان کی خدمت میں پیش کی تھی جو یہ میرے ساتھ حاضر ہیں۔ انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب تو وہی ہیں جو انہوں نے بتایا، اگر تم نفل کے طور پر زیادہ عمر کی اونٹنی دیتے ہو تو اللہ جل شانہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی لیے ساتھ لایا ہوں، اس کو قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لینے کی اجازت فرما دی۔ ان حضرات کے دلوں میں زکوٰۃ کا مال ادا کرنے کے یہ ولولے تھے، وہ اس پر فخر کرتے تھے، اس کو عزت سمجھتے تھے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا قاصد آج میرے پاس آیا ہے اور میں اس قابل ہوں۔ وہ اس کو تاوان اور بیگار نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو اپنی ضرورت، اپنی غرض، اپنا کام سمجھتے تھے۔ ہم لوگ عمدہ مال کو یہ سوچتے ہیں کہ اس کو رکھ لے کہ کام آئے گا، اور یہ حضرات اپنے کام آنا اسی کو سمجھتے تھے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پہلی فصل کی آیت کے ذیل میں نمبر 11 پر گزر چکا۔ جب قبیلہ بنی سلیم کے ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں رہنے کی درخواست کی تو آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ اس شرط پر میرے پاس قیام کی اجازت ہے کہ جب میں کسی کو کوئی چیز دینے کو کہوں تو جو چیز میرے مال میں سب سے عمدہ اور بہتر ہو اس کو چھانٹ کر دینا ہوگا۔ یہ مفصل قصہ گزر چکا ہے اور آئندہ کی فصل حدیث نمبر 6 پر مضمون تفصیل سے آ رہا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات میں بالخصوص زکوٰۃ میں خراب مال ہرگز نہ دینا چاہیے۔ یہ کل کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں سے بہترین مال نہیں مانگتے کہ 1 نمبر کا مال دے دو، اور کچرا مال بھی نہیں چاہتے، گھٹیا مال بھی نہیں چاہیے، میانہ درمیانی مال لے آؤ۔ اس پر یہ واقعہ یہاں آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قاصد بنا کر بھیجتے تھے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں جانور زیادہ ہوتے تھے تو جانوروں کی زکوٰۃ جانوروں کے حساب سے ہوا کرتی تھی، پیداوار کی زکوٰۃ فصل کے حساب سے ہوا کرتی تھی، اور مال کی حساب سال گزرنے کے حساب سے ہوا کرتی تھی۔ پیسوں کی زکوٰۃ سال گزرنے پر ہے، جانوروں کی زکوٰۃ جانور کی گنتی پر ہے، اور پیداوار فصل کی زکوٰۃ فصل کے کٹنے پر ہے، چاہے پھر سال میں کتنی مرتبہ فصل ہو جائے۔ ابھی یہ جو زمانہ آ رہا ہے ہولی کا، ہولی میں اب گیہوں کٹیں گے، جیسے ہی کٹ جاوے اس کے کٹنے پر پورا حساب لگایا جائے من کا، من کے حساب سے پھر اس کے اوپر واجب ہوگی زکوٰۃ۔ اس میں 2 تفصیل ہیں کہ آسمانی پانی جو بارش کا ہوتا ہے اس سے بنی ہے کھیتی، اس سے کیا گیا ہے تو عشر ہے، اور اپنا مال لگایا ہے، اپنے پیسے سے پانی خریدا بور سے اور پھر اس کھیتی کے سیراب کیا ہے اور اس اپنے پانی سے تو پھر 10/22 سے اللہ تبارک نے آسانی فرما دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ جتنے من ہوئے ہیں اس میں سے اتنا حساب کر کے دے دو، یہ پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ یہاں جو ذکر آیا وہ یہ 40 بکری ہو جائے 1 بکری دے دو، 39 ہو 39 وہاں تک کوئی حرج نہیں۔ جیسے 40 کا عدد پورا ہو گیا اب 1 بکری 1 سال کے اللہ کے لیے دے دو، یہ 79 تک چلے گا، 79 تک، پھر 80 ہو جائے گا پھر دو۔ اس پوری تفصیل ہے اس کی، پھر گائے کی، پھر اونٹ کی، پھر بھینس کی، ہر ایک کی زکوٰۃ کا اصول ہے یہ۔ لیکن یہاں جو آیا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1 سالہ اونٹنی، یہ تو کس کام کی ہے؟ وہ تو کسی کام کا بچہ، ابھی تو بچہ ہے، اونٹ کا 1 سال تو بچہ ہے ابھی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے بہترین مال لے کر۔ امت کو اس بات کی ترغیب ہے زکوٰۃ کے اندر بہترین مال دو۔ لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، مول صاحب پیٹینوں کپڑوں سے خالی پہلو وانو گئی سے حال دے بھائی زکوٰۃ میں۔ میں نے کہا ہدیہ دے دو نا، کیا حرج ہے؟
کسی غریب کی بیٹی کو دینا ہے نا، بیٹی کے کپڑے ہدیے میں دے دو، وہ زکوٰۃ کے کھوانے کے چکر میں پوری بیٹی کے کپڑے 25 جوڑی زکوٰۃ میں چلے جاؤ تو کتنا اچھا ہے۔ نہیں، ہوشیار قوم ہے نا، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ کے لیے دے رہا ہو تو پھر اچھا دو نا۔ صحابہ آتے تھے کھجوروں کو لے کر اپنی باڑی سے، باڑی میں کھجور ہوتی تھی، مسجد نبوی میں لٹکاتے تھے، وہاں ٹانگ دیتے تھے، تو وہاں لکڑی ہوتی تھی، لکڑی مارو تو کھجور نیچے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک کھجور ایک ایسا لے کر آیا ہے خوشہ، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا، یہ اچھا مال لے کر آتا، اللہ کے لیے اچھا مال لے کر آتے، بہترین کھجور لے آتے، بہترین جانور اللہ کو دے دیتے۔ یہ امت کو ترغیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بہترین مالوں کو اپنی خوش دلی کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، الحمد للہ۔